اب آ جائے دل تھام لے، اہل بیت اطہار کی جان، حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی لاڈلی، سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہے، اور آپ کے پیارے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اپنی والدہ کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، اور تو اور کربلا والوں میں، کربلا میں اپنی جان اور اپنے اہل بیت کو لگا دینے والے، اپنے گھر والوں کو دین کے لیے قربان کر دینے والے حسین، جن کے سر کو نیزے پہ چڑھا کر دمشق سے، اس کربلا سے دمشق، دمشق سے مدینہ پہنچایا گیا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھی آپ کی والدہ جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو مبارک میں ہے، آپ کا سر مبارک، گویا دونوں بیٹے آپ کے جناب سیدہ کے وہاں ہیں، ساتھ و ساتھ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں کی چاروں صاحبزادیاں جناب سیدہ کے ساتھ 3 اور، یہ تمام صاحبزادیاں بھی وہیں پر مدفن ہیں، آرام فرما رہی ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم، وہ بھی آپ وہیں پہ مدفن ہیں، وہیں پہ آرام کر رہے ہیں، اور پھر 4 امام جو ہم مانتے ہیں نا، ہم حنفی ہے، امام اعظم وہاں نہیں ہے، لیکن 3 امام بھی، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام، یہ تینوں بھی مدینہ منورہ کے بقیع کے قبرستان میں مدفن ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدس ہستیاں مدینہ منورہ میں آرام کر رہی ہے، کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس مدینے کی پاک سرزمین ہو، اور مدینہ منورہ کا وہ پاک جنت البقیع کا قبرستان ہو، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ ہوتا ہے، آقا نے خود فرما دیا، مرنا چاہو نہ موت مانگو تو مدینے میں مانگو، اور جو مانگتا ہے صدق دل سے مانگتا ہے، سچے دل سے مانگتا ہے تو ملتا ہے۔ وہاں بہت ساری عبادتوں کا فہرست کی، اور اتنے یہ کیلکولیشن کی کہ اتنا لکھ کے پڑھیں گے، اور اتنا لکھ کے لکھیں گے، اور لکھ کے بولیں گے اتنا قرآن ختم کیا، اتنی نماز پڑھا، اتنے روزے رکھا، اتنی زکوٰۃ دیا، اتنا حج کیا، یہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ میرے سامنے ایک ایگزامپل ہے، میرا جانا بوجھا دیکھا سنا، کہ جبل پور میں ایک خاتون تھی، وہ نیری ان پڑھ تھی، انہیں کچھ نہیں آتا تھا، کچھ علم بھی نہیں تھا، لیکن دل کی ایسی پاک تھی، کچھ تو تھا، کہ وہ جو میری چاہنے والی میری بہن ہے فرحت، انہوں نے مجھے بتایا کہ باجی جب میں آپا میں جب بیان کرتی تو وہ میرے پاس آتی، کہتی کہ باجی میں آپا ہم نے اتنا پڑھ لیا ہے، اتنا درود پڑھا ہے، اتنا کلمہ پڑھا ہے، ان کو صرف 3 چیز آتی تھی، سورہ اخلاص آتا تھا، کلمہ آتا تھا، درود آتا تھا، سورہ فاتحہ بھی شاید ٹوٹا پھوٹا آتا تھا، اسی میں وہ نماز پڑھتی تھی، اور لکھتی تھی تو لکھنا تو نمبر ہی نہیں آتے تھے 1 2 3 4، تو وہ اگر درود پڑھتی جتنی تسبیح تو پلس لگا دیتی، ایسے پلس ایک پیج میں لکھ لیتی، کلمہ پڑھتی تو 1 1 1 1 1 1 ایسا لکھ دیتی، ایسے سائن تھے ان کے 3، تو وہ بولتی اتنی تسبیح ہم نے پڑھی ہے بھائی، وہاں بھائی بولتے ہیں جبل پور میں زیادہ لوگ بہنوں بیٹیوں کو، تو کہا بھائی اتنا پڑھا ہے، آپ اتنا نہ تحفہ پہنچا دینا، ابھی آپ دعا کروں گی تب، تو ایسے ان کا معمول تھا۔ ایک بار وہ ابھی عمرے پہ جانے لگی، پہلے حج کر چکی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، ان کے شوہر پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے، اور وہ حج کر چکی تھی، لیکن دوسری مرتبہ پھر اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ میں حج کو جانے لگی، تو جانے کے پہلے انہوں نے بتایا کہ بھائی بتائیں، ہم جب صبح اٹھتے ہیں نا تو اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں نا تو ہمیں حضور کے گھر کا دروازہ کھلتا دکھتا ہے، حضور کی مسجد کا دروازہ کھلتا دکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بولے میں تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید کیا معلوم کو کیسا دکھتا ہے، کیا پتا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار بھی تو نہیں ہوتا نا ایسا ایک دم سے، ہاں بھائی دکھتا ہوگا۔ پھر جب جانے لگی عمرے پہ تو بس کہنے لگی بھائی غلطی ہو تو معاف کرنا، اور بس دعا کرو کہ ہم مدینہ جائیں نا تو آقا ہم کو وہیں دھر لے،
دھر لے مطلب آقا ہمیں وہیں رکھ لے مدینے میں، بس دعا کرنا بھائی کہ آقا ہمیں وہیں دھر لے۔ اور پھر ہوا یہ، تو ہم نے کہا کہ بھئی ایسی دعا تو سبھی مانتے ہیں، سبھی مانگتے ہیں کہ سبھی کو دھر لیتے وہاں پہ رکھ لیتے۔ لیکن سچ میں ہوا کیا کہ وہ جب گئی، اچھے سے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے دوران وہ بیمار ہو گئی، ہارٹ ٹربل آیا، کچھ ہارٹ پرابلم آیا، وہاں کے ڈاکٹرز کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا اوپن ہارٹ کرنا پڑے گا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اپنے شہر میں جا کے کروا لینا، بہت لمبا ٹائم لگے گا ریس وغیرہ۔ تو انہوں نے عمرہ کر لیا۔ اب مدینے کی حاضری کے لیے جب بس میں سوار ہوئیں تو اچھے سے بیٹھی، عمرہ کر چکی تھی، اب بس میں بیٹھی، بس میں بیٹھنے کے بعد جیسے ہی مدینہ منورہ آ گیا، ہوٹل میں پہنچے، تو ہوٹل میں پہنچنے کے بعد وہ تو حج کر چکی تھی، اس لیے اپنی بہو سے کہا کہ بھائی آپ کرو، جاؤ آپ غسل کر کے آ جاؤ، ہم جب سستا لیتے ہیں تھوڑا، اور لیٹ گئیں، اور جب آپ آ جاؤ تو ہم بھی وضو کر کے، ہمیں طبیعت اچھی نہیں لگ رہی ہے، ہم وضو کر کے آپ کے ساتھ آقا کے پاس صلاۃ والسلام کو جائیں گے، چلیں گے پر۔ بہو کہتی ہے جیسی ہو میں غسل کر کے آئی اور دیکھا تو آپ سوئی ہوئی تھی، تو دیکھا کہ پیر کچھ نیلے نیلے دکھے، تو جیسے ہاتھ سے ہلایا تو دیکھا کہ روح پرواز ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دلوں کے حال ہے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، جانتے ہیں۔ ہمیں بندوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دلوں کو اللہ پاک رکھے، دلوں کو آئینہ بنا دے، دلوں کو اللہ کے رسول کا گھر بنا دے، دل میں اتنی سچائی ہو، ایمانداری ہو، اللہ کی محبت ہو، عقیدت ہو اور خوف خدا ہو۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ آقا نے پسند کر لیا نا، اپنے مدینے میں رکھ لیا۔ ایسی ہمارے ساتھ ایک منی بھی گئی تھی، وہ بھی الحمدللہ پورا عمرہ کی، حج کی، اچھے طریقے سے سب کیا، پھر مدینہ شریف میں گئی، اور انہیں تو مدینہ بھی ملا، شب برات کی رات بھی ملی، جمعے کا دن بھی ملا، اور جنت البقیع بھی ملا، اور جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوس بھی ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت ہے جس کو آقا پسند کر لیتے ہیں نا، وہ دلوں کو جانتے ہیں۔ دل پاک ہونے چاہیے، دل پاک ہو، حسد جلن سے دور ہو، دل میں کوئی بغض نہ ہو، کسی کے لیے کوئی خرابی نہ ہو۔ اور بندے کی تعریف اللہ نے یہ کی ہے کہ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت کی کیونکہ تم میرے حبیب کی امت ہو۔ لیکن بہترین امت کی نشانی کیا بتائیے معلوم ہے؟ بہترین امت کی نشانی یہ بتائی کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور یہ سب سے ڈیفیکلٹ کام ہے۔ آج لوگ یہ والا کام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر یہ کرو نا، سب سے زیادہ جھگڑے اسی میں ہوتے ہیں۔ 99% لوگ اپنے حساب سے زندگی جینا چاہتے ہیں، ان کو ٹی وی دیکھنا ہے، ان کو بے ٹائم سونا ہے، بے ٹائم اٹھنا ہے، ان کو اپنے حساب سے رہنا ہے، اور اگر کسی نے اس کو نیکی کا حکم دے دیا تو پھر اس سے بڑا دشمن تو کوئی بندوں کو لگتا ہی نہیں ہے نا۔ اور جھگڑا سب اسی میں ہوتا ہے، تو وہ جھگڑا ہو پرواہ نہیں، ساری دنیا روٹ جائے، میرے مولا نہ تو روٹ جانا، چاہے سارا جہاں روٹ جائے۔ ہمیں آج وہ برا سمجھ رہے ہیں، لیکن کل بروز قیامت سمجھیں گے نا کہ یہ صحیح تھے۔ لیکن آج لوگ کوئی برا نہ مان جائے کر کے ان کو برا بننے دیتے ہیں، اور ہاں ٹی وی دیکھ رہے دیکھو بیٹا، نماز نہیں پڑھ رہے مت پڑھو بیٹا، جو کر رہے کرو بیٹا، جھوٹ بول رہے ہو کوئی روکیں گے نہیں، اس کے ساتھ اور خود بھی جھوٹ بولیں گے۔ تو پھر ایسوں کو پسند نہیں کرتا اللہ، نہ اللہ کا رسول۔ اللہ کا رسول تو صرف سچائی کو پسند کرتا ہے، ایمانداری کو پسند کرتا ہے، تقوی کو پسند کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کو پسند کرتا ہے، ایک دوسرے کے دلوں کو مرہم لگانے کو پسند کرتا ہے، نشتر لگانے کو پسند نہیں کرتا، زخم دینے کو پسند نہیں کرتا، ان کی عزت کا کھلواڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اچھوں میں، پیاروں میں، نیکوں میں شامل فرما دے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک حدیث مبارکہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مدینے والوں کے ساتھ مکر کیا، مدینے والوں کے ساتھ،
وہ پانی میں نمک کی طرح گھل جائے گا. پانی میں نمک کیسا گھلتا ہے ویسا گھل جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے مدینے والے کے ساتھ مکر کرنے کی یہ سزا ہے. تو جس کا مدینہ ہے اس کی بارے میں گستاخی کرنا، آپ کی شان میں الٹے سیدھی باتیں لکھنا بولنا، کیا اللہ پسند کرے گا؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، جس کے دل میں علی، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض ہو، نبی پاک کی بارگاہ میں اللہ بار بار حاضری کی توفیق دے، اور جب مدینہ جائے تو باادب ہو کر جائے. جو بھی مدینہ جائے وہی باادب جائے، اور جب جائے تو سارا راستہ جب مکہ معظمہ سے جائے